وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ، اگر مسافر آدمی مبدأ سفر سے نکل جائے، مبدأ سفر مانا جہاں سے سفر شروع ہو جائے نا، اور جہاں سے سفر شروع کر اس کو کہتے ہیں مبدأ سفر۔ علماء نے تو اس کو بیان نہیں کیا، سلف علماء سے خاموش رہے، بس جہاں سے آدمی چلنا شروع کرے نا بس اسی جگہ سے اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ، جب مسافر کیا کرے، جدا کرے، بیوت المصر، اپنے علاقے مصر آبادی اور عمران کی جگہ گھر جہاں یہ رہ رہا تھا، تو وہاں سے کیا کرے گا، صلی رکعتین، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اتمام کی جگہ قصر کرے گا، کیونکہ لأن الاقامت تتعلق بدخولها، کہ اقامت کا تعلق کس سے ہے کہ اسی بیوت مصر میں یہ آ جائے، جہاں کا یہ علاقہ ہے نا فنا ہے اور جہاں سے مضافات ہے وہاں سے داخل ہو کر یہ آدمی مقیم سمجھا جاتا ہے نا، اقامت شروع ہو جاتی ہے، تو فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا، بس اسی علاقے سے، اسی حدود سے، اسی علاقے کا جو لائن ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو اپنے علاقے کے اعتبار سے ہر آدمی کا سفر متعلق ہوگا، یعنی وہی سے سفر شروع ہوگا، تو سفر کی انتہا بھی یہاں پر ہے تو ابتدا بھی یہاں سے ہوگی۔ وفیہ الاثر، اور اسی کے متعلق ہمارے پاس اثر عن علی رضی اللہ عنہ، علی صاحب سے مروی ہے کہ لو جاوزنا هذا الخصا، کہ جب ہم گزر جائے اس جھونپڑی سے، اس قلعے سے، اس قصر اور اس برج سے، جو کچھ بھی تھا نا، خص کا معنی کئی معنی بیان کی گئے کہ جب ہم اس جگہ سے گزر جائے تو لقصرنا، تو ہم قصر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ پھر جب یہ اپنے علاقے کے بیوت مصر کو مفارق کر چکا، جدا کر چکا، تو ولا یزال، ابھی رہے گا، علی حکم سفر، سفر کے حکم پر، حتی ینوی الاقامت، یہاں تک کہ اقامت کی نیت کرے، فی بلدت، کسی شہر میں، او قریت، یہ کسی گاؤں وغیرہ میں، ہمارے مذہب کے مطابق 15 یوما او اکثر، 15 دن کی نیت کرے یا اس سے زیادہ کا تو پھر مقیم بنے گا۔ وَإِنَّ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر 15 دن سے کم کی نیت کرے، چاہے 14 ہو یا 1 ہو، قصر، تو پھر قصر کرے گا۔ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعتبار مدت، اس کے لیے بھی کسی مدے کا معتبر سمجھنا ضروری کہ کسی مدے کو ہم طے کریں کہ اتنی مدت اس کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبْثُ، کہ سفر بھی جامع ہے، کس بات ہوگی اس میں وقت گزارا جاتا ہے اور ٹائم گزارا جاتا ہے، تو اس طرح سے پتہ چلتا نہیں، تو اس کے لیے کوئی مدت طے کرنی چاہیے کہ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبْثُ وَالْمَكْثُ، تو فقدرناها، ہم نے اس کا اندازہ لگایا، مقدار لگائی، بمدت طہر کی مدت سے، کہ طہر دونوں حیض کے درمیان کتنا ضروری، کم سے کم 15 دن، اور یہی طہر جو ہے نا منہی مسقط ہے، یعنی حیض تو کیا ہے، مسقط ہے، صوم ہے اس وقت کہ اس وقت روزانہ رکھے، اور مسقط صلاۃ ہے، تو جب طہر آ جاتے ہیں نا تو یہ منہی ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو کیا ہے مدت ہے 15 دن، سفر میں بھی ہم کیا کریں گے، طے کریں گے کہ جب 15 دن کا قیام کر یا زیادہ کا نا تو پھر یہ مسافر نہیں رہے گا، حد سے کم ہو تو پھر کیا رہے گا، مسافر رہے گا۔ لِأَنَّهُمَا مُدَّتَانِ، کہ یہ دونوں ایسے اوقات ہے اور دونوں ایسی مدت ہے کہ طہر اور اسی طرح سے سفر کا 15 دن والی مدت کی موجبتان، کی واجب کرنے والے ہیں۔ کیسے واجب کرنے والے ہیں کہ طہر جو ہے موجب الصلاۃ اور موجب الصوم ہے، اور یہاں پر جو 15 دن کی اقامت جب کرے گا، نیت کرے گا، تو پھر وہ موجب الاتمام ہوگا، یعنی اتمام واجب کرے گا۔ تو وہ منصور اور یہ منقول ہے عن ابن عباس و ابن عمر، ان دونوں صحابہ حضرات سے، والاثر فی مثلہ، اور اس جیسے مسائل کے اندر اثر جو ہے نا کل خبر حدیث کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ جو اثر معقول نہ ہونا، جس کے اندر علت ہم معلوم نہ کر سکے،
اور جس کے اندر رائے نہ چل سکے، خلاف العقل ہو اور مترک بالعقل نہ ہونا، تو وہ حدیث کی طرح ہوتا ہے کہ یہی نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا۔ اور یہ جو ہم استئناس کے طور پر ایسا کرتے، استدلال کے طور پر نہیں۔ والتقیید بالبلدۃ والقریۃ، یہ جو فرمایا نا کہ کسی شہر یا کسی گاؤں وغیرہ میں کیا کرے، اقامت کی نیت کرے، تو یہ شیر و اس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہے صاحب ہدایہ مصنف وغیرہ کہ الا انہ لا تصح نیت الاقامت فی المفازۃ، کہ فی المفازۃ والفلاۃ والصحراء والبیداء، کہ کسی ایسی جگہ پر اقامت کی نیت درست نہیں ہے کہ جہاں پر رہنے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے کہ جنگل ہے، صحرا ہے، مفازہ چٹیل میدان ہے، کہ عموماً وہاں پر اقامت کی نیت کرنا ممکن نہیں ہوتا اور کوئی رہتا بھی نہیں، کیونکہ رہنے سہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی چٹیل میدان پر کیسے جو ہے یہ رہے گا۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ ظاہر بات کی، ہاں جو کیا ہوتے ہیں اہل اخبیاء اور اسی طرح سے رعاں حضرات جو کیا کرتے وہی پر رہنا چاہتے اور اسی طرح سے بکری وغیرہ جانور چراتے ہیں، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے لیے اقامت کی نیت کرنا درست ہے، کیونکہ اس طرح سے زیادہ 15 دن سے بھی زیادہ وہ لوگ رہتے اور ہمارے مشاہدے میں ایسے لوگ۔ وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا، اگر ایک آدمی مصر شہر وغیرہ میں داخل ہو جائے، عَلَى عَزْمِ أَن يَخْرُجَ غَدًا، اس ارادے سے کہ کل یہاں سے نکلوں گا، او بعد غد یا پرسو، اور اسی طرح سے پرسو ترسو کر رہا تھا، وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ، اور اسی طرح رہتے میں اقامت کی نیت اس نے نہیں کی، یعنی یہ مسافر تھا نا اور اقامت کی نیت نہیں کہ وہاں پر اگرچہ 15 دن سے زیادہ رہے، 14 دن سے زیادہ رہے، سال تک کیوں نہ ہو، 6 مہینے تک کیوں نہ ہو، 5 مہینے تک کیوں نہ ہو، اور مسافر سے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، کہا کہ کل جاؤں گا، پھر کسی عارض کی وجہ سے نہ جا سکا، پھر کہا کہ کل جاؤں گا، آئندہ دن جاؤں گا، اسی طرح کرتے میں بہت ہی زیادہ وقت گزر جائے، آیا ایسا آدمی قصر کرے یا اتمام کرے؟ تو فرمایا کہ حتی بقی علی ذلک سنین، اگرچہ اب اس طرح سے رہنے میں اس کی کئی سال لگے اور زیادہ وقت گزرے، 15 دن اور 14 سے بھی، تو قصورا، ایسا شخص کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، نماز میں اتمام نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لأن ابن عمر رضی اللہ عنہ اقام بآذربائیجان، کہ ابن عمر جو تھے نا آذربائیجان کے علاقے میں رہے تھے، 6 اشہر سفر کی حالت میں 6 مہینے اس پر گزرے تھے، اور کہہ رہا تھا کل جاؤں گا، پرسو جاؤں گا، اسی میں کئی جو ہے اس پر مہینے گزر گئے۔ وَكَانَ يَقْصُرُ، اور قصر کرتے تھے، اتمام نہیں کرتے تھے۔ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس طرح سے اور بھی صحابہ حضرات سے اس طرح کا عمل منقول ہے۔ آگے فرمائے کہ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ، اگر کسی جگہ پر عسکر فوج داخل ہو جائے، ارض الحرب، دشمن کے علاقے میں، دشمن کی زمین میں، فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ بِهَا، اور اقامت کی نیت کرے کہ ہم یہاں پر رہیں گے، تو قصوروا، نماز کے اندر قصر کریں گے، وَكَذَا، اسی طرح اس صورت میں بھی قصر کریں گے، اذا حاصروا فیہا مدینۃ او حصنا، کہ جب وہ گھیرا ڈالے، کیا کرے؟ محاصرہ کرے کسی شہر کا یا کسی قلعے کا۔ وجہ یہ ہے کہ لأن الداخل بین ان یہزم فیفر، کہ اس میں جو داخل ہونے والا ہے نا دشمن کی سرزمین میں، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی، 2 احتمال ہے، کہ یا تو یہ خود شکست خوردہ ہو جائے تو بھاگ جائے وہاں سے، کیونکہ شکست کی صورت میں آدمی وہاں سے جاتا ہے، وہ بینا، اور اس میں بھی یہ دائر ہے نا بین الجانبین، تو ایہزم، کی ہو سکتے ہے کہ دشمن کو شکست دے دے اور وہ شکست کیا ہو جائے؟ شکست خوردہ ہو جائے اور یہ شکست دہندہ ہو جائے، تو فیقر، کہ برقرار رہے، استقرار پکڑے، تو فلم تکن دار اقامت، تو یہ کیا ہے؟ دار اقامت نہیں ہوا، دار سکون نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ ہیئت و صورت درپیش ہو جائے کہ جہاں پر تردد ہو، یقینی صورت نہ ہو،
کہ اقامت کی اور سفر کی، تو پھر اسی صورت میں اگرچہ کیا کرے یہ اقامت کی نیت کرے نا تو اقامت کی نیت ان کی معتبر نہ ہوگی۔ تو فرمایا وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ، جب فوج عسکر آرمی وغیرہ دشمن پر کیا ہو جائے حملہ کر کے داخل ہو جائے ارض الحرب دشمن کی سرزمین میں اور اقامت کی نیت وہاں پر کرے تو یہ قصر کرے۔ قصر منا قصر کرے، کیوں قصر کرے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اب بھی مسافر کہلائے جاتے ہیں، اور یہ جو اقامت کی نیت کرتے ہیں نا تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ یقینی صورت نہیں ہے، تردد ہے، اور اقامت کے لیے شرط ہے کہ یقینی صورت ہو اقامت کی۔ وقضا اسی طرح اس صورت میں بھی نماز جو ہے دو پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ اذا حاصروا فیہا، جب محاصرہ کرے کسی جگہ پر کیا کرے گھیر لے، مدینۃ و حصنا، لن داخل بین ایہزم کیا تو خود شکست کھائے پایا پھر روا سے بھاگ جائے گا، بین ایہزم یا شکست دے پایا کر رہا برقرار رہے گا، فلم تکن دار اقامت للشک والتردد۔ وقضا اسی طرح سے اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے، معتبر نہیں ہوگی نیت، بلکہ قصر ہی کریں گے۔ اذا حاصروا، کہ جب آرمی عسکر وغیرہ کیا کرے محاصرہ کرے اہل البغی، ان لوگوں کو جو کیا ہو سرکش ہو، باغی ہو، اور کیا ہو حکومت وغیرہ کے حکم سے دستبردار ہو جائے، بغاوت کرے، تو ایسے لوگوں پر جب لوگ کیا کرے محاصرہ ڈالے نا فوج وغیرہ والے، فی دار الاسلام، اگرچہ دار الاسلام میں کیوں نہ ہو، فی غیر مصر، مصر کے علاوہ کسی جگہ پر، او حاصروہم فی البحر، یا سمندر کے اندر ان کا کیا کرے محاصرہ کرے کسی صورت میں، تو اسی صورت میں بھی کیا ہے قصر کریں گے۔ لأن حالہم، کہ ان کا اسی حالت میں ہونا، مبطل عزیمتہم، اگرچہ وہ پکا ارادہ پختہ نیت کرے نا اس کے لیے کیا ہے مبطل ہے۔ وعند ظفر رحمہ اللہ یصح فی الوجہین، امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاہے اہل الحرم میں کیا کرے محاصرہ وغیرہ کرے، یا اسی طرح سے دار الاسلام میں بغی اہل بغی پر یا کسی اور پر کیا کرے محاصرہ کرے، تو اقامت کی نیت کرنا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا کانت الشوکۃ لہم، کہ جب شوکت، دبدبہ، قوت الرعب، دھاک جو ہے کس کے لیے حاصل ہو؟ مسلمانوں کے لیے، عسکر المسلمین کے لیے، کہ جب ان کو یہ یقین ہونا کہ ہماری طاقت زیادہ ہے، ہم قوت و شان و شوکت میں کیا ان سے زیادہ ہے، تو پھر اسی صورت میں اقامت کی نیت درست ہے، کیونکہ للتمکن من القرار ظاہرا، کہ ظاہری طور پر تو ممکن یہی ہے کہ وہ وہاں پر برقرار رہیں گے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یصح، امام یوسف صاحب نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ دار الاسلام یا دار الحرب میں کسی محاصرے کی صورت میں جب وہاں پر شکست کھانے اور شکست دینے کی صورت تردد کی وجہ سے درپیش ہو، اقامت کی نیت اس لیے درست نہیں ہے کہ جب وہاں پر مکان کے اندر صلاحیت نہ ہو، کس کے لیے؟ رہنے کے لیے، رہائش کے لیے۔ لیکن اگر ایسی صورت درپیش ہو کہ وہاں پر مٹی کے گھر بنائے ہو یا اپنے لیے مرچے گھات بنائے ہو اور رہنا ان کے لیے ممکن ہو، اس سے کوئی دشمن اس کو نہ نکال سکے، اگرچہ وہ صحرا ہو یا اسی طرح سے کوئی بالکل چٹیل میدان ہو یا بالکل ہی کیا ہو خالی جگہ ہو، جنگل ہو یا سمندر کے اندر کیا ان کے لیے کوئی ایسی صورت درپیش ہو کہ اپنی حفاظت یا رہائش کر سکے، تو پھر اقامت کر سکتے ہیں۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یصح، کہ اتمام کرنا بھی درست ہوگا، اقامت کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، اذا کانوا، کہ جب عسکر والے لوگ ہو، فی بیوت المدر، مٹی کے گھروں میں، یعنی مرچے گھات وغیرہ مخفی کمینے بنائی ہو، کسی بھی طرح سے اگر اپنی رہائش کر سکے نا، استقرار وغیرہ قرار کر سکے تو پھر درست ہے۔ لأنہ موضع اقامت، کیونکہ اس طرح کی صورت میں کیا ہے اقامت کی جگہ ہے، ممکن ہے۔ وَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَإِ، اور اقامت کی نیت کرنا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طرف سے معتبر ہے یا نہیں جو کیا کرتے من اہل الخلاء، جو خانہ بدوش ہو، یعنی گھاس وغیرہ کے لیے کہیں جانور جو ایک جگہ لے جاتے ہیں اور کبھی جو دوسری جگہ لے جاتے ہیں، موسم وغیرہ کے اعتبار سے وہ کیا کرتے ہیں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ وہم اہل الاحبیت، وہ کون ہوتے ہیں؟ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں،
کسی سے ایک جگہ کیا کرتے ہیں قرار نہیں پکڑتے. قیلا کہا گیا ہے کہ لا تصحو کہ وہ کیا ہے اقامت والی نہیں ہے، مسافری سمجھے جائیں گے تو وہ قصر کریں گے. والاصح لیکن درست بات یہ ہے نا کہ انہم مقیمون کہ یہ لوگ مقیم رہیں گے. یروى ذلك نبی یوسف رحمہ اللہ امام سے یہی روایت کیا جاتا ہے کیونکہ لأن الاقامت اصل کے اقامت اصل ہے اور یہ لوگ ایک جگہ پر جو ہے کئی مہینے رہتے، جیسے کہ ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، ہر کوئی دیکھ رہے ایسے کمزور نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس بندوبست وغیرہ ہوتے، ہر جگہ رہ سکتے ہیں. تو فلا تبطل بالانتقال من مرعا الى مرعا ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ان کی اقامت باطل نہ ہوگی. یعنی ایک جنگل میں بھی یہ کئی جگہ منتقل ہو جاتے، جیسے یہاں کی زمین سے گھاس کھلا کر جانوروں کو کیا کرے خوب کھلائے وغیرہ کہ ان کے جانور پربا ہو جائے، پھر یہاں سے دوبارہ کسی اور علاقے میں جاتے، تب بھی کیا ہوں گے مقیم سمجھے جائیں گے. آگے مسافر کا مسئلہ بتا رہے کہ وَإِنِ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ کہ اگر مسافر مقتدی ہے، مسافر آدمی ہے اور مقیم امام کی پیچھے نماز کے لیے اقتداء کرے اور یہ نماز وقتی ہو، فوت شدہ قضا نماز نہ ہو تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اتم اربعا ممکن تو ویسے بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے 4 رکعتیں پڑھے گا. کیونکہ لأنه يتغیر فرضه الى اربع للتبعیت کہ متابع ہونے کی وجہ سے، امام کی متابعت لازم کرنے کی وجہ سے اس کی فرض 2 رکعت نماز 4 کی طرف بدل جائے گی، متغیر ہو جائے گی. کما یتغیر بنیت الاقامہ جیسے کہ اقامت کی نیت سے اس کی 2 رکعتیں 4 کی طرف بدل جاتی نا، تو یہ بھی ایسا ہوگا. کیونکہ لاتصال المغیر بالسبب یہاں پر جو مغیر ہے نا اقتداء یہ متصل ہوا سبب کے ساتھ. سبب کیا ہے؟ وہ الوقت وقت ہے کہ جب وقت ہی کے اندر یہ مغیر مل جائے نا سبب کے ساتھ تو لہذا مسبب بھی اسی کے مطابق ہوگا کہ جب مقیم کے پیچھے کھڑا ہوا مقیم کی طرح نماز پوری کرے گا. اور ایسا تو کر نہیں سکتا کہ 2 رکعتوں پر سلام پھیرے کیونکہ مخالفت الامام ہے. وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِدَةٍ لَمْ تُجِزْهُ اگر فوت شدہ نماز کے اندر یہ آدمی قضا نماز کے اندر کیا کرے، کسی کی کیا کرے اقتداء کرے، مقتدی بنے تو پھر نماز کا پڑھنا درست نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو سبب کے ساتھ مغیر کا اتصال تھا نا یہ وقتی نماز کے اندر معتبر تھا. جب وقت فوت ہو جائے نا تو پھر مغیر کی وجہ سے سبب میں بھی تغیر نہیں آتا اور مسبب جو نماز اس میں بھی تغیر نہیں آتا. کیونکہ لأنه لا يتغیر کہ اس میں تغیر نہیں آتا بعد الوقت وقت کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا. لانقضاء السبب کہ اب سبب گزر چکا ہے نا. کما لا تتغیر جیسے کہ اگر ایک نماز اس کی فوت شدہ ہے نا رہ گئی ہے وہ بدلتی نہیں بنیت الاقامت نیت اقامت سے. اگر سفر میں اس کی 2 رکعت نماز قضا ہو گئی نا اقامت میں مقیم ہونے کے بعد یہ کیا پڑھے گا 2 رکعت ہی اس کی قضا کرے گا. اقامت کی وجہ سے اس کی 2 رکعتیں 4 نہیں بنتی. تو گویا ایسا سمجھا جائے گا کہ فیکون اقتداء المفترض بالمتنقل گویا کہ یہاں پر مفترض اقتداء کر رہا ہے نفل پڑھنے والے کی پیچھے اور ہمارے مذہب کے مطابق متنقل کی پیچھے مفترض کا اقتداء درست نہیں. وہ کیسے؟ فی حق القعدۃ قاعدے کی حق میں او القراءۃ یا قراءت کے حق میں. کیسے کہ اگر یہ مقتدی جس کی نماز قضا ہو گئی ہے اور مسافر تھا نا تو اب جب یہ مقیم کی پیچھے قضا نماز کی ادائیگی کرے گا نا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے نا اس امام کا وہ تو واجب ہے اور اس مقتدی والا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہے. کیونکہ آخری قاعدہ تو اس کا یہی ہے نا 2 رکعت والا. تو جب یہ کیا کر رہے ہیں اس قاعدے کو ملا رہے اس کی واجب قاعدے سے تو فرض کا درجہ تو واجب سے اوپر ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی. یعنی جب پہلی 2 رکعتوں میں شریک ہو جائے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آخری 2 رکعتوں میں یہ آدمی شریک ہو گیا امام کے ساتھ قضا نماز میں
تو آپ کو معلوم ہے نا کہ امام کی آخری 2 رکعتوں میں جب وہ مقیم ہو قرات کا کرنا مستحب ہے، نفل واجب و فرض نہیں. اور یہ جو مقتدی تھا نا، اس کی پہلی 2 رکعت اس کی آخری 2 رکعتوں سے مل رہی ہے اور اس کے اندر قرات کرنا فرض ہے، تو فرض کیا بنا؟ تابع بنا نفل کے. تو اس لیے یہ نماز اور یہ اقتدا درست نہیں اور اس کی نماز نہیں ہوگی. وَإِن صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر مسافر امام بنے اور مقیم آدمیوں کو نماز پڑھائے رکعتین، تو جب 2 رکعتیں پڑھائے نا سلما، 2 رکعتوں پر مسافر امام سلام پھیرے. وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ، اور جو مقیم مقتدی ہے نا آخری 2 رکعتوں میں اپنی نمازوں کو پوری کرے، نماز ان کی اب آدھی پڑھی گئی ہے. لأن مقتدی جو ہے نا، یہ جو مقیم مقتدی ہے، التزم الموافقت فی الرکعتین، اس نے امام کی موافقت مطابقت اپنے اوپر لازم کی ہے صرف پہلی 2 رکعتوں میں. تو فینفرد فی الباقی فالمسبوق، باقی 2 رکعتوں میں مسبوق کی طرح یہ منفرد ہوگا، یعنی من وجہ ہوئے کہ مقتدی ہے اور من وجہ منفرد ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ مسبوق کی طرح کیا کرے، قرات کرے، بلکہ یہ لاحق کی طرح سمجھا جائے گا. الا انه لا يقرأ في الاصح، اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ قرات کر، لیکن درست اور متبعی قول کے مطابق یہ مقتدی حضرات قرات نہیں کریں گے. کیونکہ لأنه مقتد تحریمتا، کہ اس نے اپنے اوپر یہ لازم کیا تھا نا کہ اس کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور مقتدی تحریم کے اعتبار سے، لا فعلا فعل کے اعتبار سے نہیں ہے. والفرض صار مؤذن، اور جو فرض نماز نا فرض چیز اس کی ادا ہو گئی، باقی 2 رکعت میں نہ پڑھی. فیترکھا احتیاطاً جو ہے نا آخری 2 رکعتوں شفع ثانی میں قرات نہ کرے، چھوڑ دے، کیونکہ قرات خلف الامام بن جائے گا اور اس کی وعید آئی ہے، منع ہے. بخلاف المسبوق، کی مسبوق کے لیے حکم نہیں، کیونکہ لأنه ادرک قراءة نافلة، کہ آخری 2 رکعت میں جب یہ شریک ہو چکا ہے نا تو گویا اس نے صرف نفلی قرات کو پایا ہے. فلم يتعدى الفرض، اور اس کا یہ تو شفع اول جو ہے نا شفع ثانی کے ساتھ ملا تھا، تو ابھی اپنا شفع ثانی جو ہے نا فرض قرات کے ساتھ ادا کرے گا. تو فلم يتعدى الفرض، فرض قرات اس کی ادا نہیں ہوئی، اس لیے فکان الاتیان اولا، اگر شیعہ ادا ہو چکا ہو لیکن اب بھی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اولا ہے کہ قرات کرے. قول آگے فرماتے کہ وہ یستحب للامام، مسافر امام کے لیے مستحب ہوئی، فرض واجب نہیں. احتیاطاً یہ حکم ہے کہ اذا سلم، جب اپنی 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، ایقولا، تو سلام کے بعد لوگوں سے کہہ دے کہ اتموا صلاتکم، کہ تم لوگ اپنی بقیہ نماز کو پوری کرو. کیونکہ فإنا قوم سفر، کہ ہم لوگ کیا ہے؟ مسافر قوم ہیں. لأنه علیہ السلام قالہ، کہ نبی صلی نے بھی یہی بات بیان کی تھی لوگوں سے، حین صلی بأہل مکہ، جو اس نے مکے والے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی، وہ مسافر، نسکو مسافر صفت ہے مکے کے وقت. آگے فرما رہے وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ، جب مسافر اپنے علاقے میں، مصر میں، شہر میں، قریہ کبیرہ وغیرہ میں داخل ہو جائے اپنے علاقے میں، اتم الصلاۃ، اب سے نماز پوری پڑے گا. وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْمُقَامَ فِيهِ، اگر سے اس نے اقامت کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ بس اپنے علاقے میں آنا ہی کیا ہے؟ اقامت ہے. لأنه علیہ السلام وأصحابہ رضوان اللہ علیہم، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرات کانوا یسافرون، سفروں میں جاتے تھے، ویعودون الی اوطانہم، جب اپنے وطنوں کی طرف واپس آتے، مقیمین، تو مقیمی ہوتے تھے، من غیر عزم جدید، کوئی نیا ارادہ، نیا عزم، نئی نیت نہیں کرتے تھے، نیت کی ضرورت اس میں نہیں، خود بخود انسان مقیم و مسافر بن جاتا ہے.